دینی بصیرتوں کا مطلع جبی سلف کی ہے آسماں پہ قائم، اب بھی زمین سلف کی ہے آسماں پہ قائم، اب بھی زمین سلف کی۔ ہم سر زمین پہ اپنی، ہم سر زمین پہ اپنی اسلاف کا بھرم ہے، اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں۔ تاریک وادیوں میں ہم نور کے مینارے، باطل کے دشت و دریا ہم نے کھنگال ڈالے، شولوں کے درمیاں بھی ہم پھول بن کے ابھرے، بو بکر اور عمر کے، بو بکر اور عمر کے ہم دوش و ہم قدم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں۔ حسن یقین کی دولت ایمان کی روشنی دے، حسن یقین کی دولت ایمان کی روشنی دے، فکر و نظر عطا کر ادراک و آگہی دے، کچھ اور ہم کو یا رب عرفان زندگی دے، پیشانیاں ہماری، پیشانیاں ہماری تیرے حضور ہم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں۔ معیار معتبر ہے، میزان بے شکم ہے، لا ریب آج بھی ہم ایک جن سے مغتنم ہیں، زخم زن حرا کے نغموں کا زیر و بم ہے، بت خانہ عجم میں آواز حرم ہے، اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں۔ السلام علیکم۔ کسی تمہید کے مائک حوالے ہے حضرت مولانا عظیم الدین رضوی صاحب کے، بیٹھیں گے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله تعالى في موضع آخر، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم لن تضلوا کتاب اللہ وسنت رسولہ. اسٹیج پہ تشریف فرما موقر علماء، محترم ناظرین عمومی، سامعین حضرات، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا اور تھوڑا سا موقع دیا. چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. گزارش ہے کہ تھوڑی توجہ سے میری باتوں کو سنیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات یعنی اگر آپ کا تجزیہ و تحلیل کیا جائے تو آپ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. انسان کے دو حصے ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. آپ کی ضرورتیں کچھ جسمانی ہیں اور آپ کی ضرورتیں کچھ روحانی ہیں. آپ دانا پانی کے محتاج ہیں، کپڑے پہننے کے محتاج ہیں، دوا دارو کے محتاج ہیں اپنی جسمانی حیثیت سے. اگر آپ کو وقت پہ کھانا نہ ملے، آپ بھوکے ہوں، تو آپ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے جب وقت آ پڑے تو آپ پتا بھی کھا سکتے ہیں، پیٹ بھر سکتے ہیں پتے سے بھی. جو چیز بھی میسر آئے اس سے اپنا پیٹ آپ بھریں گے. یہ آپ کی جسمانی ضرورت ہے. دوسری ضرورت آپ کی روحانی ہے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانوں کو عطا نہیں کی، یہ صرف انسانوں کو عطا کی. آپ کا دل، آپ کی روح جھکنا چاہتی ہے اس معبود کے سامنے، اس خالق کے سامنے جس نے آپ کو پیدا کیا، بے شمار نعمتوں سے آپ کو نوازا. انسان کتنا بھی دین سے دور ہو، اپنے آپ کو کتنا بھی دور کر لے وہ، لیکن اس کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، ایک تلاش ہوتی ہے. اگر اس کو صحیح در نہ ملے تو وہ اس پیشانی کو غلط جگہوں پہ جھکا لے. انسان کی ایک ضرورت ہے روحانی کہ وہ اپنی پیشانی کو جھکائے، ایک معبود کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائے، مصیبت کے وقتوں میں آہو گریہ کرے. یہ ہماری روحانی ضرورت ہے. اس روحانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے مذہب وجود میں آتا ہے جو آپ کو صحیح جگہ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کی یہ پیشانی کہاں جھکنی چاہیے، کہاں نہیں جھکنی چاہیے. آپ کا یہ ہاتھ